حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا. تم چاہو بنا لو یزید کو بھی نمبر پہلا، پر میرا علی تو ہے ہی پہلا، پہلے آدم سے بھی پہلا. جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انہوں نے کبھی نہ کبھی ان صاحب کی فوٹو اور ایک ان صاحب کی فوٹو ضرور دیکھی ہوگی. حالانکہ دونوں کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن دونوں کے پیجز پہ جو ہیں وہ صرف اور صرف ڈائلاگ بازی آپ کو مل جائے گی. یہاں تک کہ کبھی سنی علماء پہ بہتان اور سنی علماء پر جو ہے وہ طنز بھی آپ کو مل جائیں گے. سوشل میڈیا کے دور میں چاروں طرف آپ کے عقائد کو بگاڑنے اور خراب کرنے کے لیے اس قدر کے بھیڑیے موجود ہیں کہ جس سے آپ کو اور خود اپنے چھوٹوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ یقین جانیں کہ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر خود اپنے من کی منطق اور اپنے من کے مسائل اور عقائد لوگوں میں عام کرنے کے لیے جڑا ہوا ہے. پھر اس چیز سے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ عقائد کفر کے قریب ہیں یا نہیں، اور ہمارے بنیادی عقائد اور اصول کیا ہیں یہ لوگ ان سے بھی واقف نہیں ہوتے. جیسا کہ آپ نے ان صاحب کی ویڈیو دیکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت علی تھے، یعنی گویا حضرت علی کو جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے فضیلت جو ہے دی جا رہی ہے، اور یہ بالکل صراحت کے ساتھ کفر ہے اور اس کے کفر ہونے میں کوئی شک شبہ بھی نہیں. لیکن رافضیت کا کیڑا وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں گھسا ہوا ہے کہ بعض شیعوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے فالوور جو رفض کے اندر مبتلا ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے یہ عقیدہ کفریہ بھی بیان کر دیں گے. سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے عقائد کی پہلی دلیل قرآن مجید ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا عقیدہ کسی بزرگ کے قول سے، حدیث سے یا کسی دوسرے سورس سے ہو کہ جو بالکل صراحت کے ساتھ قرآن مجید یا اس کی آیت یا اس کے کسی عقیدے کے خلاف ہو تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. آج سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں نوجوانوں کو بہت حد تک یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد سے واقف ہوں، اپنے عقائد کو جانیں، تاکہ سوشل میڈیا پہ ان جیسے زہر گھولنے والے، رفض کا چورن بیچنے والوں سے آپ اپنے اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر سکیں. ورنہ ان کی ڈائلاگ بازی میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ لوگ نیچے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور بہت خوش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے. کسی بھی ذات کی فضیلت اس کی ایک درجے تک ہی رکھی اور مانی جائے گی، جبکہ اس درجے کے اندر کوئی کفر جیسا معاملہ نہ ہو، اس کی فضیلت صرف وہاں تک ہی محدود ہوگی. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ابو بکر اور عمر جنتی ادھیڑ عمر کے لوگوں کے جو ہیں وہ سردار ہیں. ادھیڑ عمر سے مراد یہ ہے کہ جو 30 40 50 کے درمیان میں لوگ دنیا میں وفات پائیں گے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کے سردار ہیں. آگے نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کے سردار نہیں ہیں اور یہ رسولوں کے بھی سردار نہیں ہیں، مرسلین کے بھی سردار نہیں ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو دنیا جنت میں بھی کوئی غیر نبی کے اوپر فضیلت نہیں پا سکتا. تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ بے شک جنت میں لوگوں کے سردار تو ہوں گے لیکن یہ نبیوں کے سردار نہیں ہوں گے اور یہ انبیاء کے رسولوں کے سردار نہیں ہوں گے. تو اس سے واضح عقیدہ تو یہ معلوم چل گیا کہ دنیا ہو یا جنت ہو کوئی غیر نبی کے اوپر فضیلت نہیں پا سکتا. اور یہ عقیدہ ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے قرآن حدیث کی روشنی میں اتنی وضاحت کے ساتھ بیان بھی کیا ہے اور لکھ کر تحریراً بھی آپ لوگوں تک پہنچایا ہے کہ جس کو آپ کو اپنے بچوں کی گھٹی میں گھول کر پلا دینا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے عقائد کے تعلق سے بہار شریعت یہ جلد اس کی پہلی اور صفحہ اس کا 47 پر فرماتے ہیں کہ ولی کتنا ہی بڑا مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یعنی ولی کتنا بھی ولایت میں اونچا ہو کسی نبی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اور ولی سے مراد صحابہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی صحابہ بھی ہو، کیونکہ صحابہ بھی ولایت کے مقام پر ہیں، لہٰذا وہ بھی نبی کے برابر نہیں پہنچ سکتے. جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بھی جانے تو وہ شخص کیا ہے؟ وہ شخص کافر ہے. یعنی کسی بھی غیر نبی کو نبی کے اوپر فضیلت دے یا نبی سے افضل جانے، ان کی برابر جانے، وہ شخص کافر ہے، اگرچہ اس کے پاس اس کی لاکھ دلیل ہو. لہٰذا کوئی دلیل اگر قرآن سے ٹکرائے گی یا ایسے عقائد جو متواترہ سے ثابت ہو ان سے ٹکرائے گی ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد اس کی 11 اور صفحہ نمبر اس کا 420 پر دیکھ رہے ہو آپ، 420 نمبر کے لوگوں کا جواب بھی 420 صفحے پر لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل کے جو یہ عام رافضی صفت لوگ ہیں نا،
یہ منکرات ضروریات دین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بلا اجماع کفر ہے، یعنی بلا اجماع یہ لوگ کافر مرتدین ہیں، یہ لوگ دین کا انکار کرنے والے، ضروریات دین کا انکار کرنے والے۔ ایسے رافضیوں کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ان کی باقی کفریات کو ہٹا دیا جائے کہ ان کے اندر کیا کفریاں ہیں کیا نہیں ہیں، 2 کفر ان کے اندر ایسے ہیں رافضیوں کے اندر، شیعوں کے اندر، کہ وہ کفر ان کے عالم میں، ان کے جاہل میں، مرد میں، عورت میں، سب کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ اور ان میں سے ایک فرماتے ہیں کہ مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے کہ انبیاء سابقین یعنی پچھلے انبیاء سے ان کو افضل ماننا، اور جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل جانے وہ کافر ہے، اور دوسرا عقیدہ قرآن کا مکمل نہ ہونا۔ لہٰذا کسی غیر نبی کو کسی بھی نبی پر فضیلت دینا گویا ایسا ہے ہر نبی پر فضیلت دینے کے برابر ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ حضرت علی حضرت آدم سے پہلے تھے، یا حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، نعوذ باللہ، تو یہ عقیدہ صراحت کے ساتھ کفر ہے، بالکل بالصریح کفر ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش اور رعایت موجود نہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے کانوں کو اور عقلوں کو کھلا رکھو۔ آپ جیسے عوام الناس جو اتنا فہم نہیں رکھتے، وہ اس قسم کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ان کے کفر کے اندر وہ یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا بولا کیا نہیں بولا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر جب شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں ان جناب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے اندر غیرت ہو کہ جن اشرفیاؤں کا آپ نام لیتے ہیں، کبھی اشرفیاؤں میں جا کے اپنے بڑے اور بزرگوں سے معلوم کر لیں کہ حضرت علی کے تعلق سے ان محترم کا کیا عقیدہ ہے اور ان کا کیا نظریہ ہے، تو آپ پائیں گے کہ آپ پر حکم کفر آپ کے بڑے ہی لگا دیں گے کہ اگر آپ حضرت علی کو حضرت آدم علیہ السلام یا دیگر انبیاء سے افضل یا برابر یا ان سے بہتر یا ان سے پہلے کا سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کی لکھی ہوئی باتوں کو، ان کے عقائد کو تسلیم کرنے سے روگردانی کرتے ہیں۔ تو بہت ضرورت ہے اس دور حاضر کے اندر ایسے فتنے باز لوگوں کو کہ جو ڈائلاگ بازی اور علماء پر طنز اور علماء پہ بہتار اور ان کی توہین کے سوا اپنے پیج پر کچھ نہیں ڈالتے، یہ ایسے کفریہ عقیدے لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین عام کرتے ہیں اور اس کو نام محبت اہل بیت دیتے ہیں، اور جو ان کے کفری عقیدے کو بیان کر دے یا ان کے مسائل کو ایکسپوز کر دے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ توہین اہل بیت کا توہین کرنے والا ہے، اور خود کو اہل بیت کا اتنا بڑا عاشق سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اہل بیت کے مقام انبیاء تک سے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل کفر ہے، ایسے عقیدوں سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ عقیدہ سکھائیں کہ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی ہو کبھی کسی نبی کے برابر نہیں ہے، اور کبھی نبی سے غیر نبی کا کمپیئر مت کرنا۔ اسی طرح کوئی غیر صحابی بھی صحابہ سے افضل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ مشکات کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کے تعلق سے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو نبی نہ ہو، کیونکہ کوئی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جیسا کوئی غیر صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نہ کوئی غیر صحابی کے برابر ہے، نہ ہی کوئی غیر نبی، اگرچہ وہ حضرت علی ہوں، حضرت صدیق اکبر ہوں یا حضرت فاروق اعظم ہوں، اس کے باوجود بھی کوئی نبی کی برابر یا کسی بھی نبی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ عقیدہ اپنے بچوں کو گاٹھ باندھ کر سکھا دو کہ کوئی بھی غیر نبی کے برابر نہیں، کوئی غیر صحابہ کے برابر نہیں، تمام صحابہ لائق احترام ہے، تمام اہل بیت لائق احترام ہے، اور کبھی غیر نبی کا مقابلہ یہ افضلیت نبی پہ نہیں ہو سکتی، تاکہ آپ کے بچے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر ایسے رفض کے مریضوں سے، ایسے رافضیوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور ایسے کفری عقیدے سے اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں۔ بچے اور بڑے سبھی کے لیے۔ زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری